اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لتجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 82۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، یقیناً تو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں سب لوگوں سے زیادہ سخت عداوت رکھنے والے یہود کو اور ان لوگوں کو پائے گا جنہوں نے شریک بنائے۔ فلسطین وہ سرزمین ہے، وہ علاقہ ہے جس کی احادیث کے اندر بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے اور اس علاقے کے اندر کثرت سے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا گیا۔ اسی سرزمین میں اس کائنات ارضی میں اللہ کا بنایا جانے والا دوسرا گھر مسجد اقصی بھی ہے۔ سب سے پہلا گھر آدم علیہ السلام نے مسجد حرام کو تعمیر فرمایا اور اس کے 40 سال کے بعد مسجد اقصی کی تعمیر فرمائی آدم علیہ السلام۔ 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے۔ ان 3 مسجدوں میں ایک مسجد مسجد اقصی بھی ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ یہ اس روئے زمین پر وہ واحد مسجد ہے کہ جس میں تمام انبیاء کرام نے اکٹھے نماز پڑھی ہے اور امامت سید الاولین والآخرین امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور یہ وہ مسجد ہے کہ جس میں نماز پڑھنے سے سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس مسجد میں جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دینا جس طرح ماں کے پیٹ سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اسی طرح اس مسجد میں نماز پڑھنے والے کو اس طرح گناہوں سے پاک کر دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مجلس میں تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنا افضل ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ فی مسجدی ھذا افضل من 4 صلوات فی، میری اس مسجد نبوی میں ایک نماز اجر و ثواب کے اعتبار سے اس مسجد اقصی میں 4 نمازوں سے زیادہ افضل ہے۔ یعنی مسجد اقصی میں 4 نمازیں پڑھیں تو مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھیں تو یہ ایک نماز ان 4 نمازوں سے افضل ہے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنا صحیح حدیث کے مطابق 1000 نماز پڑھنے کے ثواب سے کے برابر ہے یا اس سے افضل ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھیں گے نا تو 250 نمازوں کا اجر و ثواب ہے۔ اور آپ نے فرمایا والا نعم المصلی، اور مسجد اقصی نماز پڑھنے کی بہترین جگہ ہے۔ اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ مسجد اقصی جو ہے، بیت المقدس جو ہے، اس کو ایک نظر دیکھ لینا پوری دنیا، یا آپ نے فرمایا دنیا اور ما فیہا سے زیادہ افضل ہوگا، ایک نظر دیکھ لیں۔ مشکل حالات کے اندر، مصائب کے اندر، اس سے پتہ چلا مسجد اقصی کی زیارت کرنا بھی بہت بڑا عمل ہے، اور دنیا اور ما فیہا، دنیا اور اس میں جتنے بھی خزانے ہیں، ان سے افضل مسجد اقصی کی زیارت کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی زیارت نصیب فرمائے۔ اور یہ وہ سرزمین ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کروائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، اس اللہ کی ذات پاک ہے جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے بڑی برکت رکھی ہے تاکہ ہم اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں۔ بلا شبہ وہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا۔ جو اقصی ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے دور دراز۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ یہ مسجد حرام سے اور مسجد نبوی سے کافی دور ہے، اس لیے اس کا نام مسجد اقصی رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب معراج ہوئی نا، اسراء اور معراج دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے اسے اسراء کہا جاتا ہے، اور مسجد اقصی سے آسمانوں کی جو سیر ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جب میں نے معراج کی، جب میں واپس آیا تو میں نے لوگوں کو بتایا کہ مجھے اللہ نے معراج کروائی ہے، میں مسجد اقصی گیا، وہاں سے آسمانوں کی سیر کی، راتوں رات واپس بھی آ گیا، تو لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حتیم میں کھڑا تھا، لوگ میرے ارد گرد اکٹھے ہو گئے، اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد اقصی دیکھی ہوئی تھی نا، انہوں نے مجھ سے سوالات کرنا شروع کر دیے مسجد اقصی کے بارے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ جو وہ سوالات کر رہے تھے، میں بڑا پریشان ہوا، بہت زیادہ میں پریشان تھا کہ اللہ رب العزت نے مسجد اقصی اور اس کا ارد گرد میرے آنکھوں کے سامنے کھڑا کر، جس طرح آج اس کو ماننا تو بہت آسان ہے نا، ہم یہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور لائیو بیت اللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس دور کے اندر مسجد اقصی آپ نے فرمایا میرے سامنے کھڑی کر دی، اور جو وہ مجھ سے سوال کرتے میں دیکھ کر بتا دیتا جو بھی انہوں نے سوال کیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مسجد اقصی پہنچا، وہاں میں نے ابراہیم علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی شکل بالکل ایسی تھی جیسے ہمارے ساتھی عبداللہ ابن مسعود ثقفی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو میں نے نماز پڑھتے دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام ان کی مشابہت جو ہے نا، آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اور ابراہیم علیہ السلام ہماری مشابہت شکل ایک جیسی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی شکل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل ایک جیسی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمام انبیاء کرام جو تھے وہ مسجد اقصی میں بیٹھے ہوئے تھے اور انتظار میں تھے، پھر مجھے جبریل علیہ السلام نے جائے نماز پر کھڑا کیا تو میں نے تمام انبیاء کو نماز کروائی، اور مجھے معراج سے پہلے
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص میں نے دیکھا داروغہ جہنم، دوزخ کا داروغہ، جبریل علیہ السلام نے کہا یہ داروغہ جہنم ہے، آپ اسے سلام کریں۔ جب میں اس کی طرف بڑھا تو اس نے مجھے سلام میں پہل کی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ پوری تفصیل میں واقع آتا ہے۔ تو یہ مسجد اقصیٰ وہ مسجد ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کو معراج کے موقع پر نماز پڑھائی۔ اس کے علاوہ یہ اعزاز کسی اور مسجد کو حاصل نہیں۔ یہ جو علاقہ ہے شام کا علاقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ فلسطین اور شام یہ سارا ایک ہی علاقہ ہوتا ہے۔ یہ بابرکت سرزمین ہے، اور ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے کہ اہل ایمان اسی علاقے میں ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت جب فتنے بکثرت ہوں گے تو ایمان اور اہل ایمان زیادہ تر شام کے علاقوں ہی میں ہوں گے۔ جب فتنے کثرت سے ہوں گے تو یہ وہ سرزمین ہے جہاں ایمان بھی ہوگا اور اہل ایمان بھی ہوں گے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا میرے تکیے کے نیچے سے کتاب کا ستون اٹھایا گیا، میں نے اسے دیکھا تو وہ ایک نور تھا جو شام کی طرف لے جایا گیا۔ یاد رکھو جب فتنے رونما ہوں گے تو ایمان شام میں ہوگا۔ مستدرک حاکم کی یہ صحیح حدیث ہے، یعنی یہ وہ سرزمین ہے کہ جب آخری دور کے اندر جب قیامت قریب ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونے والا ہوگا، جب فتنے رونما ہوں گے تو ایمان اور اہل ایمان آپ کو اسی سرزمین میں نظر آئے۔ اور یہ وہ علاقہ ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کاغذ کے پرزوں سے قرآن کو مرتب کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا طوبیٰ للشامی فقلنا لأی ذالک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا مبارکباد ہو شام والوں کے لیے۔ ہم نے عرض کیا کس چیز کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا قال لأن ملائکۃ الرحمن باسطۃ اجنحتها علیہا، آپ نے فرمایا ذات کی قسم، آپ نے فرمایا کہ رحمان وہ جو علاقہ ہے شام کا جو علاقہ ہے کہ ان علاقوں کے لوگوں کے لیے رحمان کے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کے دور کے اندر جب فتنے رونما ہوں گے تو اسی علاقے کو لازم پکڑ لینا۔ سیدنا عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان قریب ایسا وقت آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم الگ الگ ٹکڑوں میں بٹ جاؤ گے، ایک ٹکڑا شام میں، ایک یمن میں، ایک عراق میں۔ ابن حوالہ نے کہا مجھے بتائیے اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو کس ٹکڑے میں رہوں؟ تو آپ نے فرمایا علیک بالشام، اپنے اوپر شام کو لازم کر لو، کیونکہ شام کا ملک اللہ کی بہترین سرزمین ہے۔ اللہ اس ملک میں اپنے نیک بندوں کو جمع کرے گا۔ اگر شام میں رہنا نہ چاہو تو اپنے آپ کو یمن کے اندر یمن کو لازم پکڑنا اور اپنے تالابوں میں پانی پلانا۔ فإن اللہ توکل علی بالشام وأہلہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شام اور اس کے باشندوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ اللہ نے مجھ سے شام اور اس کے باشندوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ تو آپ نے فرمایا فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو اسی سرزمین کے اندر لے جانا، شام میں لے جانا، یمن میں لے جانا۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں ایمان ہوگا، اہل ایمان ہوں گے۔ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے علاقے کو چھوڑ کر اس علاقے میں چلے جانا۔ اور یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں دجال بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کا فتنہ اس امت کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اور ہر نبی نے
اس فتنے سے اپنی قوم کو ڈرایا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا بلا شبہ میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں، وما من نبی الا انذرہ قومہ، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے اپنی قوم کو اس سے نہ ڈرایا ہو۔ یقیناً نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا، اور لیکن میں تمہیں اس کے بارے میں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے نہیں بتائی۔ وہ بات کیا ہے؟ تعلمون انہ اعور، جان لو کہ وہ کانا ہے، وان اللہ لیس باعور، اور بلا شبہ اللہ کانا نہیں ہے۔ آپ نے دجال کی یہ نشانی بتائی کہ دجال کانا ہوگا، اور پھر آپ نے فرمایا 4 مقامات ایسے ہیں جس میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ لا یاتی 4 مساجد، دجال 4 جگہوں پر نہیں جا سکے گا۔ فذکر المسجد الحرام والمسجد الاقصی والطور والمدینہ، مسند احمد کے اندر صحیح حدیث ہے، مسجد حرام کے اندر، مسجد اقصی کے اندر، کوہ طور پر، اور اسی طرح مدینہ میں۔ یہ 4 جگہ ایسی ہیں جس میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ ان 4 جگہوں میں ایک مسجد اقصی بھی ہے جو آج یہود کے قبضے کے اندر ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ایسا حکمران عطا فرمائے، ایسا کوئی لیڈر عطا فرمائے، ایسا صلاح الدین ایوبی عطا فرمائے جو دوبارہ اس کو یہودیوں سے قبضے سے چھڑائے۔ اور جس طرح ہم آسانی کے ساتھ مسجد حرام میں جا سکتے ہیں، مسجد نبوی میں جا سکتے ہیں، اسی طرح ہمارے لیے مسجد اقصی بھی جانا ہمارے لیے آسان اللہ رب العزت بنا دے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کے دور کے اندر یہی وہ علاقہ ہے شام، آپ نے فرمایا اس علاقے کے اندر رہائش اختیار کیجئے۔ قیامت سے قبل فتنوں کے ادوار میں ان علاقوں خصوصاً شام میں رہائش اختیار کرنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستخرج نار من حضر موت او من نحو بحر حضر الموت قبل اليوم القیامہ، قیامت سے پہلے حضر موت یا حضر موت کے سمندر کی طرف سے ایک آگ نکلے گی، تحشر الناس قالوا یا رسول اللہ، جو لوگوں کو اکٹھا کرے گی۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول فما تامرنا، اس وقت ہمیں آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ قال علیکم بالشام، آپ نے فرمایا تم شام چلے جانا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب فتنوں کا دور ہوگا تو جیسے آج کل ہر ملک کی باؤنڈریاں ہیں، آپ ایک ملک سے دوسرے ملک بغیر ویزا لیے نہیں جا سکتے۔ ہو سکتا ہے جب فتنوں کا دور ہو تو وہاں ایک ملک سے دوسرے ملک جانا آسان ہو جائے، وہاں کوئی اس طرح کے ویزے والا سسٹم نہ ہو۔ اور آپ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ فتنوں کا دور آئے تو پھر اپنا ایمان بچانے کے لیے تم شام چلے جاؤ۔ اور یہ وہی سرزمین ہے کہ جس میں عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اسے ڈھونڈیں گے، یعنی دجال کو ڈھونڈیں گے یہاں تک کہ باب لد کے پاس اسے پا لیں گے اور اسے قتل کریں گے۔ یہی وہ سرزمین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جگہ بھی بتا دی ہے، باب لد، اور یہ فلسطین کے علاقے میں بیت المقدس کے قریب ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ وہ مقام بھی بتا دیا ہے باب لد جہاں عیسیٰ علیہ السلام نے دجال کو قتل کرنا ہے۔ اور اسی طرح یاجوج ماجوج یہ بھی بیت المقدس کے پاس، ان کی قتل گاہ بھی بیت المقدس کے پاس ہے۔ یاجوج اور ماجوج کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یسیرون حتی ینتہوا الی جبل الخمر، پھر یاجوج اور ماجوج
چل پڑیں گے اور خمر نامی پہاڑ کے پاس جا پہنچیں گے، وَهُوَ جَبَلُ بیت المقدس، اور یہ پہاڑ بیت المقدس والا پہاڑ ہے۔ جب وہ وہاں پہنچیں گے فَيَقُولُونَ، تو کہیں گے لَقَدْ قَتَلْنَا مَنْ فِي الْأَرْضِ هَلُمَّ فَلْنَقْتُلْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، جو لوگ زمین پر تھے انہیں ہم قتل کر چکے، چلو اب جو آسمان پر ہے اسے قتل کریں۔ یعنی سب لوگوں کو یہ قتل کرتے کرتے اور ہر جگہ کا پانی پیتے پیتے وہاں پہنچیں گے اور کہیں گے ہم نے تو سب لوگوں کو قتل کر دیا، اب آسمان والوں کو ہم قتل کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہتے ہوئے وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، اپنے اسلحہ آسمان کی طرف چلائیں گے تو اللہ ان کے تیروں کو خون کی طرح سرخ کر کے ان کی طرف پلٹا دے گا، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی نعوذ باللہ قتل کر دیا۔ اور یہ بڑی سخت قوم ہے یاجوج ماجوج، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں فَإِنِّي قَدْ أَنزَلْتُ عِبَادًا لِّي لَا يَدَيْ لِأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ۔ ابن حجر کی روایت میں ہے کہ میں نے اپنے پیدا کیے ہوئے بندوں کو اتارا ہے، کسی ایک کے پاس بھی ان سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ اتنی طاقتور یہ قوم ہوگی کہ کوئی انسان ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام طور پر ایمان والے جو بچیں گے انہیں لے کر طور پر چڑھے جائیں گے، طور پہاڑ پر، اور پھر ان کے لیے اللہ سے بد دعا کریں گے تو اللہ ان کی گردن پر ایک بیماری پیدا کرے گا، جس بیماری کی وجہ سے یہ سارے مر جائیں گے یاجوج ماجوج، اور پوری زمین پر ان کی لاشیں بکھری ہوئی پڑی ہوں گی، تو پھر بدبو پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے، اے اللہ ان کو یہاں سے اٹھوا دے، تو پھر ایک اللہ جانور بھیجے گا جو ان کو اٹھا کر لے جائے گا، ان کی لاشوں کو، اور پوری زمین کو صاف کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت بارش کا نزول فرمائیں گے اور بارش سے بدبو ختم ہو جائے گی، اور عیسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر زمین پر، پہاڑ سے زمین پر اتر آئیں۔ مزید انشاءاللہ آئندہ بھی اسی موضوع پر گفتگو ہوگی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو فلسطین کی سرزمین ہے، اے اللہ ان کو ان کا حق واپس دلا، اے اللہ ان کی مدد فرما، یہ جو غاصب یہودی ہیں اے اللہ ان کو نیست و نابود فرما، اے اللہ ان کو تباہ و برباد فرما۔ ہم ان کے حق میں صرف دعا ہی کر سکتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ آج بھی قنوت نازلہ کریں گے، ان کے حق میں دعا کریں گے، یہودیوں کے خلاف بد دعا کریں گے، اے اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ اور دوسرا ہم نے ان کے لیے جو ہے نا وہ فنڈ بھی اکٹھا کرنا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ وہاں پر جا کر کام کر رہے ہیں، مختلف NGOs جو ہیں، میں پڑھاتا ہوں PIC کے اندر نرسز کو، تو میں نے نہیں ان سے کہا، لیکن انہوں نے کل مجھے 70,000 روپیہ دیا، جی قاری صاحب یہ آپ ادھر فلسطین کے علاقے میں پہنچا دیں۔ تو میں نے پھر ہاشمی صاحب سے بات کی کہ یہاں کی بھی جو ساتھی ہیں یہ بھی کچھ فنڈ اکٹھا کریں، تاکہ پھر اکٹھا جو ہے وہ انشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب حافظہ اللہ انہوں نے وہاں پر پہنچا بھی دیے ہیں کچھ علاقوں کے اندر، غزہ کے علاقے کے اندر جو ہے میرے پاس ویڈیو بھی آئی ہے، تو انہوں نے وہاں کام بھی شروع کر دیا ہے، تو وہاں پر انشاءاللہ یہ سارا فنڈ پہنچا دیا جائے گا۔ تو سب احباب اپنا اپنا حصہ اس میں ڈالیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔